تاریخ میں اکثر ایسے موڑ آتے ہیں جہاں ایک خیال جو پہلے کچھ لوگوں تک ہی محدود ہوتا ہے اچانک سب کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظریات ٹکراتے ہیں اور معاشرے ہمیشہ کے لیے بدل جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایسے ہی ایک وقت کا سفر کریں گے جب ایک نئے عقیدے نے ایک قدیم طاقتور قبیلے کو چیلنج کر دیا تھا۔ یہ سوال صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے بلکہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب کوئی نیا آئیڈیا پرانے سسٹم سے ٹکراتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ طاقت، عقیدہ اور روایت، یہ سب کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب مکہ کی گلیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ہر بڑی تحریک کی شروعات اکثر بہت خاموشی سے ہوتی ہے۔ مکہ میں بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ اسلام کا پیغام پہل تو بس چند قریبی لوگوں کے درمیان ایک راز تھا، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہیں رہنی تھی۔ ایک ایسا لمحہ آنے ہی والا تھا جو تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ یہاں ہمیں دو بالکل مختلف حکمت عملیاں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، 3 سال تک پیغام کو ایک مضبوط بنیاد دینے کے لیے اسے صرف چند قابل اعتماد ساتھیوں تک محدود رکھا گیا، لیکن پھر ایک خدائی حکم نے سب کچھ بدل دیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ یہ پیغام مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں گونجے، اور یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، نہیں، یہ تو قائم شدہ نظام کے خلاف ایک کھلا چیلنج تھا۔ تو ذرا تصور کریں اس لمحے کا جب راز پر سے پردہ اٹھا۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ کون سا دن تھا؟ یہ مکہ کی تاریخ کا ایک ایسا منظر تھا جسے کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ جگہ تھی کوہ صفا، جو مکہ کے بالکل مرکز میں ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام نے قریش کے تمام بڑے قبیلوں کو ایک ساتھ جمع کیا۔ یہ کوئی عام دعوت نہیں تھی بلکہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ پہلی بار یہ پیغام خفیہ حلقوں سے نکل کر پورے شہر کے سامنے آ رہا تھا۔ پیغام بہت سادہ مگر انقلابی تھا۔ ایک خدا کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو جنہیں تمہارے آبا و اجداد پوچھتے آئے ہیں، اور یاد رکھو کہ ایک دن سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مکے کے قائم شدہ عقائد کی بنیادوں کو ہلانے والے تھے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، ماحول میں تناؤ بڑھ گیا۔ قریش کے سرداروں کا ری ایکشن کیسا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اعلان نے مکہ کی طاقتور اشرافیہ میں کیسی آگ بھڑکا دی۔ قریش کے سرداروں نے اس پیغام کو سنا تو لیکن سمجھا نہیں۔ ان کے چہروں پر پہلے حیرت آئی، پھر تمسخر اور آخر میں شدید غصہ ابھر آیا۔ یہ کیسی حقیقت تھی جسے وہ کسی قیمت پر قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھے؟ اور اس مخالفت کا سب سے بڑا چہرہ خود پیغمبر کا اپنا چچا ابو لہب بنا۔ اس نے بھرے مجمع میں اس پیغام کو رد کر دیا۔ اس کا رد عمل صرف ایک شخص کا غصہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ قریش کی پوری لیڈرشپ اس نئی آواز کو خاموش کرانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنی شدید مخالفت کیوں؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی اختلاف تھا؟ نہیں، بات اس سے کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ تھی۔ اس کے پیچھے ایسی وجوہات تھیں جو ان کے پورے طرز زندگی سے جڑی ہوئی تھیں۔ آخر ایک پیغام میں اتنی کیا طاقت تھی کہ مکہ کا سب سے طاقتور قبیلہ خطرہ محسوس کرنے لگا؟ اس کا جواب ان کے سماجی، معاشی اور سیاسی مفادات میں چھپا ہوا ہے۔ دراصل قریش کی مخالفت کی بنیاد 4 بڑے ستونوں پر تھیں۔ پہلا تو تھا مذہبی خطرہ، صاف ظاہر ہے۔ توحید کا پیغام ان کے صدیوں پرانے بت پرستانہ عقائد پر سیدھا حملہ تھا۔ دوسرا معاشی خطرہ، بھئی ان کی پوری اکانومی کعبہ کے بتوں کی زیارت پر چلتی تھی، اور یہ نیا عقیدہ تو اس آمدنی کو ہی ختم کر سکتا تھا۔ تیسرا سماجی اور سیاسی خطرہ، اسلام میں مساوات کا جو درس تھا وہ ان کے سرداری نظام کو چیلنج کرتا تھا۔ اور آخر میں شاید سب سے بڑا خطرہ، اپنی روایات اور آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ دینا، جو ان کے لیے سب سے بڑی توہین تھی۔ اب یہ مخالفت صرف تانوں اور مذاق تک محدود نہیں رہی۔ بہت جلد یہ ایک منظم اور بے رحم مہم میں بدل گئی، جس کا ایک ہی مقصد تھا: اس تحریک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ قریش کا ظلم ایک منصوبے کے تحت بڑھا۔ پہلا مرحلہ تھا توضیح کا، تاکہ اس پیغام کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیا جائے۔ جب الفاظ ناکام ہوئے تو انہوں نے پروپیگنڈے کا سہارا لیا، باہر سے آنے والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور جب یہ بھی کام نہ آیا تو وہ اپنے آخری اور سب سے خطرناک حربے پر اتر آئے: جسمانی تشدد، اور خاص طور پر ان لوگوں پر جن کا کوئی محافظ نہیں تھا، یعنی غریب اور غلام۔ اب یہ جنگ صرف نظریات کی نہیں رہی تھی، بات الفاظ سے نکل کر جسمانی تشدد تک پہنچ چکی تھی۔ یہ تصادم ایک نئے، کہیں زیادہ تاریک اور خطرناک موڑ پر آ گیا تھا۔ اور یہاں آ کر ہم ایک لازوال سوال کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب نظریات کی جنگ جسموں کی جنگ میں بدل جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو 1400 سال پہلے جتنا اہم تھا، آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔